خوش آمدید۔ آج ہم خلیل جبران کی بہت مشہور کتاب دی پروفٹ کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے، ایک گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی، یہ کتاب جو 1923 میں شائع ہوئی، یہ شاعرانہ مضامین کا ایک مجموعہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی تصاویر بھی خود جبران نے ہی بنائی تھیں۔ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی کردار ہے المصطفیٰ، وہ ایک پیغمبر ہے۔ وہ اورفلس شہر میں 12 سال گزار چکا ہے اور اب اپنے وطن واپس جانے والے جہاز کا منتظر ہے۔ تو یہ کتاب اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اچھا۔ اور جب وہ جہاز آتا ہے تو شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جانے سے پہلے کچھ دانائی کی باتیں بتا جائیں۔ بالکل، وہ رہنمائی مانگتے ہیں، اور سب سے پہلے المتھرا جو ایک عارفہ ہیں وہ سوال کرتی ہیں۔ المتھرا، جی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ المصطفیٰ نے جو جوابات دیے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، ان کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اور یہ کتاب دیکھیں اپنی شاعرانہ زبان اور فلسفیانہ گہرائی کی وجہ سے آج بھی 1 صدی بعد بھی اتنی ہی مقبول ہے۔ واقعی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلی گفتگو سے، محبت پر۔ جی۔ المترا کا پہلا سوال اور المصطفیٰ کا جواب، وہ کوئی سیدھا سادہ رومانوی قسم کا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت کے راستے مشکل ہیں، دشوار ہیں، یہاں تک کہ اس کے پروں میں چھپی تلوار زخمی بھی کر سکتی ہے۔ یہ تو کافی شدید تصویر ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جبران فوراً ہی محبت کی جو دوہری فطرت ہے نا، اس کو سامنے لے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت تاج بھی پہناتی ہے اور سولی پر بھی چڑھاتی ہے۔ اچھا۔ وہ ایک طرف نشو نما دیتی ہے تو دوسری طرف کاٹ چھانٹ بھی کرتی ہے، بلندیوں کو چھوتی ہے تو جڑوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یعنی یہ صرف خوشی نہیں، یہ ایک مکمل، ایک شدید تجربہ ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے وہ استعارے بھی استعمال کرتے ہیں، کسان والے؟ بالکل، مکی کے خوشوں کی طرح جمع کرنا، پھر چھاننا، پیسنا، گوندھنا، اور آخر میں مقدس آگ میں ڈال کر خدا کی ضیافت کے لیے پاک روٹی بنانا۔ یہ پورا عمل، یہ تبدیلی کا عمل ہے، آسان نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف سکون اور خوشی ڈھونڈ رہا ہے محبت میں، تو وہ شاید اس کی اصل گہرائی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ صحیح۔ المصطفیٰ کا یہ کہنا کہ محبت اپنے سوا کچھ نہیں دیتی اور نہ لیتی ہے، یہ تو بہت مطلق بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ محبت کی خود مختاری پر زور ہے کہ محبت کے لیے کافی ہے۔ یہ خیال ہمیں ملکیت کے تصور سے، توقعات سے آزاد کرتا ہے، اور پھر وہ شعور کی تبدیلی کی بات بھی کرتے ہیں۔ کون سی تبدیلی؟ کہ خدا میرے دل میں ہے سے اس احساس تک پہنچنا کہ میں خدا کے دل میں ہوں۔ او واہ! یعنی محبت کوئی باہر کی طاقت نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم حصہ ہیں۔ محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، ہماری مرضی سے نہیں۔ اور اس تجربے کے لیے کچھ خاص کیفیات بھی بتائی ہیں انہوں نے۔ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ بالکل، درد اور خوشی، زخم اور شفا، جبران محبت کو اسی طرح تضادات کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا، محبت کی اس پیچیدہ تصویر کے بعد بات آتی ہے شادی کی۔ جی۔ المترا کا اگلا سوال۔ اور یہاں بھی المصطفیٰ کا جواب روایتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اکٹھے رہو مگر اپنے درمیان فاصلے رکھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ انفرادیت پر زور ہے، رشتے میں اپنی ذات کو قائم رکھنا۔ مثال؟ وہ مندر کے ستونوں کی مثال دیتے ہیں۔ وہ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں تبھی چھت کو تھام پاتے ہیں۔ صحیح۔ بلوط اور سنوبر کے درخت ایک دوسرے کے سائے میں ٹھیک سے نہیں بڑھتے۔ اچھا۔ تو پیغام یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، مگر محبت کو زنجیر نہ بناؤ۔ زنجیر نہ بناؤ۔ جی، اسے اپنی روحوں کے ساحلوں کے درمیان ایک بہتا ہوا سمندر رہنے دو۔ ایک دوسرے کا پیالہ بھرو، مگر ایک ہی پیالے سے نہ پیو۔ دل دو، مگر ایک دوسرے کی تحویل میں نہیں۔ کیونکہ صرف زندگی کا ہاتھ ہی تمہارے دلوں کو تھام سکتا ہے۔ تو یہ قربت میں آزادی کا ایک تصور ہے۔ بہت دلچسپ۔ اچھا، اس کے بعد ایک عورت بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ جی۔ اور المصطفیٰ کا جواب تو وہ واقعی چونکا دیتا ہے۔ تمہارے بچے نہیں ہیں۔ یہ بات والدین کیسے سمجھے؟ یہ بظاہر سخت لگتی ہے، لیکن اس کا مقصد والدین کی اہمیت کم کرنا نہیں ہے، تو پھر بلکہ بچوں کی اپنی ایک آزاد حیثیت کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ زندگی کی اپنی ذات کی خواہش کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ زندگی کی اپنی خواہش کے؟ جی، وہ والدین کے ذریعے آتے ہیں، ان سے نہیں۔ والدین انہیں اپنی محبت تو دے سکتے ہیں، مگر اپنے خیالات نہیں تھوپ سکتے۔ خیالات نہیں؟ تیر انداز والا استعارہ وہ بھی اسی سلسلے میں ہے؟ بالکل،
والدین کمان ہے، بچے زندہ تیر، اور خدا یا زندگی وہ تیر انداز ہے۔ کمان کا کام تیر کو آگے بھیجنا ہے، اسے روکنا نہیں۔ اور کمان کے لیے بھی ایک پیغام ہے اس میں۔ کیا پیغام؟ کہ تیر انداز کمان کو پوری طاقت سے جھکاتا ہے تاکہ تیر تیز اور دور جائے۔ تو کمان کا اس جھکاؤ میں خوش ہونا ضروری ہے۔ خوش ہونا؟ جی، کیونکہ جس طرح تیر انداز اڑتے ہوئے تیر سے محبت کرتا ہے، اسی طرح وہ ثابت قدم کمان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو والدین کا کام بچوں کو پرواز کے لیے تیار کرنا ہے، قید کرنا نہیں۔ یہ تو ذمہ داری اور لا تعلقی کا بڑا نازک توازن ہے۔ بالکل، بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، اگلا موضوع ہے دینا، یعنی بخشش۔ ایک امیر آدمی سوال کرتا ہے، جی، اور یہاں بھی المصطفیٰ سطحی بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اپنی ملکیت دینا وہ تو چھوٹی بات ہے، اصل دینا ہے اپنی ذات کو دینا۔ بالکل صحیح۔ وہ مستقبل کے خوف سے جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں نا، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے یوں کہتے ہیں جیسے کوئی کتا مقدس شہر کے راستے میں ہڈیاں دفنا رہا ہو۔ ہاں، کیا مثال ہے۔ جی، اور پھر وہ دینے والوں کی قسمیں بتاتے ہیں۔ کچھ شہرت کے لیے دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کم رکھتے ہوئے بھی سب کچھ دے دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کی فیاضی پر یقین رکھتے ہیں۔ المصطفیٰ کہتے ہیں یہی لوگ حقیقی معنوں میں زندہ ہیں۔ اور کچھ خوشی سے دیتے ہیں اور وہی خوشی ان کا انعام ہے۔ کچھ درد کے ساتھ دیتے ہیں اور وہ درد ان کا بپتسمہ بن جاتا ہے، یعنی روحانی پاکیزگی۔ اور کچھ بے خبری میں بھی دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے کوئی مہکتی ہوئی جھاڑی، وہ بس اپنی خوشبو بکھیرتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ کون لے رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ پوچھے بغیر دینا بہتر ہے، اور یہ نہ سوچو کہ کون مستحق ہے۔ جی، یہ بھی روایتی خیرات سے ہٹ کر بات ہے۔ المصطفیٰ کہتے ہیں زندگی خود زندگی کو دیتی ہے، دینے والا تو بس ایک گواہ ہے۔ اور لینے والے کے لیے کیا نصیحت ہے؟ کہ وہ شکر گزاری کا بوجھ نہ بنے، بلکہ دینے والے کے ساتھ مل کر اس کے تحفوں پر یوں سمجھیں کہ پروں کی طرح بلند ہو۔ یہ دینے لینے کو ایک آزاد، خوشگوار تجربہ بناتا ہے، احسان اور بوجھ کا رشتہ نہیں۔ واہ! اچھا، اب بات کرتے ہیں کام کی۔ جی ایک کسان پوچھتا ہے، جی اور المصطفیٰ کام کو صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے زمین اور کائنات سے جڑنے کا ایک روحانی عمل قرار دیتے ہیں۔ کام کرنا ان کے نزدیک زندگی سے محبت کا اظہار ہے۔ زمین کے سب سے دور دراز خواب کی تکمیل، یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ جی ہاں، اور جب کوئی محبت سے کام کرتا ہے نا، تو وہ خود کو اپنے آپ سے، دوسروں سے اور خدا سے جوڑتا ہے۔ محبت سے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعریف بہت خوبصورت ہے کہ کپڑا ایسے بنو جیسے تمہارا محبوب پہنے گا، گھر ایسی محبت سے بناؤ جیسے تمہارا محبوب اس میں رہے گا، بیج نرمی سے بو اور فصل خوشی سے کاٹو جیسے تمہارا محبوب اس کا پھل کھائے گا۔ یعنی ہر کام میں اپنی روح شامل کر دو۔ بالکل، اپنی بنائی ہوئی ہر چیز میں۔ مجھے یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ وہ کاموں میں فرق نہیں کرتے، مطلب سنگ مرمر تراشنے والا اور ہل چلانے والا برابر ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوا تو دیودار کے اونچے درخت سے بھی بات کرتی ہے اور زمین پر اگی گھاس سے بھی۔ عظمت کام کی قسم میں نہیں بلکہ اس میں محبت شامل کرنے میں ہے۔ اور اگر بے دلی سے کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی بتایا ہے۔ ایسی روٹی کڑوی ہوتی ہے، ایسی شراب زہر بن جاتی ہے، اور اگر تم فرشتوں کی طرح گاؤ بھی مگر گانے سے محبت نہ کرو تو تم لوگوں کے کان زندگی کی آوازوں کے لیے بند کر دیتے ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا، کام محبت ہے جو نظر آئے، کام ایک طرح کی عبادت ہے۔ زبردست۔ اچھا، اس کے بعد خوشی اور غم کا موضوع ہے، ایک نازک موضوع۔ جی، ایک عورت پوچھتی ہے اور جواب پھر وہی، دو ہی کوئی اکٹھا کرنا۔ خوشی اور غم الگ نہیں ہے۔ بالکل، تمہاری خوشی تمہارا غم ہے جو بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، لیکن وہ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ جس کنویں سے تمہاری ہنسی نکلتی ہے وہی اکثر تمہارے آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ اچھا، جتنا گہرا غم تمہارے اندر جگہ بنائے گا اتنی ہی زیادہ خوشی تم اپنے اندر سمیٹ سکو گے۔ وہ پیالے کی مثال دیتے ہیں جو کمہار کی بھٹی میں جل کر ہی کام کا بنتا ہے۔ اور وہ سارنگی والی مثال؟ جی، کہ لکڑی کو چھریوں سے کھوکھلا کیا جاتا ہے تبھی اس سے میوزک نکلتی ہے۔ تو غم ضروری ہے خوشی کے لیے؟ وہ کہتے ہیں یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں،
جب ایک تمہارے ساتھ میز پر بیٹھا ہو تو یاد رکھو دوسرا تمہارے بستر پر سو رہا ہے۔ زندگی ایک ترازو کی طرح ہے جو ان دونوں کے درمیان توازن رکھتی ہے۔ بالکل یہ توازن کا خیال اگلے موضوع یعنی آزادی میں بھی جھلکتا ہے، جی، ایک مقرر سوال کرتا ہے۔ اور المصطفیٰ فوراً کہتے ہیں کہ تم لوگ آزادی کو پوچھتے ہو مگر اسے توق کی طرح پہنتے ہو۔ یہ کیسی آزادی ہوئی؟ یہ دراصل ظاہری اور حقیقی آزادی کا فرق ہے۔ المصطفیٰ کہتے ہیں حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب آزادی کی خواہش بھی بوجھ نہ رہے۔ خواہش بھی بوجھ نہ رہے؟ جی، یہ آزادی فکر، ضرورت یا غم کے نہ ہونے کا نام نہیں بلکہ ان سب سے بلند ہونے کا نام ہے۔ اور زنجیریں؟ اکثر زنجیریں ہماری اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ غیر منصفانہ قانون جنہیں ہم مان لیتے ہیں، وہ آمر جنہیں ہم اپنے اندر پالتے ہیں، وہ فکرے جو ہم خود چنتے ہیں، وہ خوف جو ہمارے دل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ ہر چیز جوڑوں میں چلتی ہے، اچھی، بری، پسندیدہ، ناپسندیدہ۔ ہاں، اور آزادی جب اپنی بیڑیاں کھوتی ہے تو وہ خود ایک نئی بڑی آزادی کی بیڑی بن سکتی ہے۔ یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے۔ مطلب یہ کہ آزادی کوئی آخری منزل نہیں ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ جب آپ ایک قید سے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی نئی، زیادہ لطیف قسم کی قید میں آ جائیں، شاید آزادی کے تصور کی ہی قید میں۔ تو حقیقی آزادی کیا ہے پھر؟ شاید یہ شعور کہ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے جڑے ہیں، اور اہم یہ ہے کہ ہم ان تعلقات کو کیسے نبھاتے ہیں۔ گہری بات ہے۔ اچھا، پھر ایک مجارن پوچھتی ہیں عقل اور جذبے کے بارے میں۔ جی، ان کے درمیان جو کشمکش رہتی ہے۔ المصطفیٰ روح کو میدان جنگ کہتے ہیں، جہاں یہ دونوں لڑتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر وہ حل بھی بتاتے ہیں، توازن۔ کیسے؟ عقل کو پتوار کہتے ہیں اور جذبے کو بادبان۔ جہاز چلانے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ صرف عقل ہو تو زندگی محدود ہو جاتی ہے، صرف جذبہ ہو تو بے لگام ہو کر تباہی پھیلا سکتا ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ روح کو چاہیے کہ وہ عقل کو جذبے کی بلندی تک لے جائے تاکہ وہ گا سکے، یعنی تخلیقی بنے، اور جذبے کو عقل سے ہدایت دے تاکہ وہ زندہ رہے، یعنی تعمیری رہے۔ خدا سکون میں آرام کرتا ہے اور طوفان میں حرکت کرتا ہے، یہ بھی کہا۔ جی، یعنی عقل، سکون اور جذبہ، طوفان، دونوں ہی الہی صفات ہیں۔ بہت خوب۔ پھر آتی ہے خود شناسی، اپنے آپ کو جاننا۔ جی، ایک آدمی پوچھتا ہے، المصطفیٰ کہتے ہیں دل تو راز جانتے ہیں مگر کان سننے کو بے چین ہے۔ ہاں، ہم الفاظ میں وہ جاننا چاہتے ہیں جو ہم خیالوں میں ہمیشہ سے جانتے ہیں، لیکن ذات جو ہے وہ ایک بے کراں سمندر ہے، اسے ناپا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں ایک اہم نصیحت بھی ہے۔ جی، بہت اہم۔ یہ نہ کہو مجھے سچ مل گیا، بلکہ کہو مجھے ایک سچ ملا ہے۔ ایک سچ۔ اور یہ نہ کہو میں نے روح کا راستہ پا لیا، بلکہ کہو میں نے روح کو اپنے راستے پر چلتے ہوئے پایا۔ کیونکہ روح تمام راستوں پر چلتی ہے، وہ کسی ایک لکیر پر قید نہیں، وہ کمل کے پھول کی طرح ہے جس کی بے شمار پنکھڑیاں ہیں۔ یہ علم کے سفر میں عاجزی اور کھلے پن کی دعوت ہے۔ اور آخر میں المائترا سب سے بڑا سوال پوچھتی ہیں، موت کے بارے میں۔ جی، اختتامی سوال۔ المصطفیٰ موت کو خوفناک نہیں کہتے، وہ اسے زندگی کا حصہ بتاتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں موت کا راز جاننا ہے تو اسے زندگی کے دل میں تلاش کرو۔ زندگی اور موت ایک ہے، جیسے دریا اور سمندر ایک ہوتے ہیں۔ ہماری امیدوں اور خواہشات میں دوسری دنیا کا علم چھپا ہے۔ جی، جیسے برف کے نیچے دبے بیج بہار کا خواب دیکھتے ہیں، اور موت کا خوف وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی چرواہا اس بادشاہ کے سامنے کانپے جو اسے عزت دینے والا ہے۔ موت انجام نہیں، ایک تبدیلی ہے۔ مرنے کے عمل کو بھی بہت شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ہاں، ہوا میں برہنہ کھڑا ہونا، سورج میں پگھل جانا، سانس کو آزاد کر کے خدا کی طرف بلند ہونے دینا۔ جب تم خاموشی کے دریا سے پیو گے تبھی تم گا سکو گے۔ جی، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو گے تب چڑھائی شروع ہوگی، اور جب زمین تمہارے اعضاء واپس مانگے گی تب تم اصل میں رقص کرو گے۔ یہ موت کو ایک آزادی، ایک تکمیل کے طور پر دیکھنا ہے۔ ان گہری باتوں کے بعد المصطفیٰ جانے لگتے ہیں۔ جی، الوداعی لمحات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوا انہیں بلا رہی ہے مگر وہ واپس آنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر اور
میری آرزو ایک اور جسم کے لیے دھول اور جھاگ جمع کرے گی۔ ہوں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بولنے والے بھی تھے اور سننے والے بھی۔ اور ان کے جو آخری کلمات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ وہ خود کو قہر سے تشبیہ دیتے ہیں، جس نے لوگوں کی خوشیاں، غم، خواب دیکھے اور جھیل کی طرح ان کا عکس دکھایا۔ اور آخری نصیحت؟ وہ فرد کے اندر چھپے عظیم انسان یعنی واسٹ مین کو پہچاننے کی ہے۔ تم اپنی کمزور ترین کڑی کی طرح کمزور ہو، مگر اپنی مضبوط ترین کڑی کی طرح مضبوط بھی ہو۔ زندگی خود زندگی کی تلاش میں ہے۔ جی، اور تمہارے وجود کا جو سب سے کمزور حصہ لگتا ہے، تمہاری سانس، تمہارا خواب، وہی دراصل سب سے مضبوط ہے۔ تو آج ہم نے المصطفیٰ کی دانائی کے سمندر سے واقعی کچھ موتی چنے: محبت، شادی، بچے، دینا، کام، خوشی و غم، آزادی، عقل و جذبہ، خود شناسی اور موت۔ جی، ہر موضوع پر ان کا انداز وہ شاعرانہ بھی ہے اور گہرا فلسفیانہ بھی، روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یقیناً، اور ان سب میں کچھ مشترک باتیں بھی نظر آتی ہیں، جیسے توازن کی تلاش، دوئی کو قبول کرنا، خوشی اور غم، عقل و جذبہ۔ جی، خود آگاہی کی اہمیت، اور زندگی، محبت اور کام کا جو آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ صرف نظریات نہیں لگتے بلکہ زندگی گزارنے کے اصول محسوس ہوتے ہیں۔ اور جاتے جاتے المصطفیٰ ایک ایسی بات کہہ گئے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ وہ اور فالس کے لوگوں کو دانائی دینے نہیں آئے تھے بلکہ ان سے دانائی لینے آئے تھے۔ اوہ، اور انہیں دانائی سے بھی بڑی چیز ملی، ایک شعلہ روح جو خود کو مسلسل جمع کرتی رہتی ہے۔ ایک شعلہ روح؟ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ شعلہ روح کیا ہے اور یہ ہماری اپنی زندگی میں، ہماری اپنی تلاش میں کیا معنی رکھتی ہے؟ شاید یہ وہی اندر کی آگ ہے جسے المصطفیٰ کی باتیں جگانے کی کوشش کر رہی تھیں، ایک سوال جو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ بالکل، ایک سوال جس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔